مسلمان قربانی کرتے ہیں، اس پر سوشل میڈیا پہ ایک اعتراض بڑی کثرت سے دیکھا گیا ہے کہ اتنے جانور ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ تو قربانی تو ہر مذہب میں ہوتی ہے، اس کی مثال جیسے بلی چڑھانا یا دیوی کو نظر کرنا، تو اپنے اپنے طریقے ہیں ہر مذہب کے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، درد یہ ہے کہ جس انداز میں مسلمان اپنے دین کو پریکٹیکلی اپناتے ہیں، کوئی بھی مذہب والے اس طرح نہیں اپناتے ہیں۔ تو ایشو اصل میں یہ نہیں ہے کہ اتنے جانور ضائع کر دیے جاتے ہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کیا جائے۔ جی پھر کہتے ہیں دیکھیں جو جانور لے کے 40,000 کا ضائع جو ہے قربان کر رہے ہیں، یہ تو 40,000 ضائع کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ کسی غریب کو دے دیں، کسی غریب کے بچے کا شادی کروا دیں بڑے بیل کی قیمت کے بدلے میں۔ تو یہ اعتراض جو لوگ کرتے ہیں وہ لبرلزم لوگ ہیں، روشن خیال، تو یہ ان کی طرف سے اعتراض آتا ہے۔ اب وہ اپنے فائدے کے لیے جو کرتے ہیں وہ نہیں جانتے ہیں، جی یہ کہتے ہیں جی جان ضائع کرتے ہیں جانور کی۔ اب جان تو جان ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، مخلوق تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب وہی روشن خیال لوگ اپنے فائدے کے لیے گھروں میں مچھر کو مارتے ہیں، ایک نہیں کئی مچھر مارتے ہیں، مکھیوں کا خاتمہ کرتے ہیں، اس طرح کاکڑوچ۔ اب یہ تو وہ چیزیں تھیں جو کھائی نہیں جاتی، اب میں ان چیزوں کی جانب آتا ہوں جو کھائی جاتی ہیں۔ اب دیکھیں اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے، اپنے دل کی تمنا کے لیے فش کو نہیں کھاتے، مرغے نہیں ذبح کرتے۔ میکڈونلڈ یہ ایک کمپنی ہے امریکہ کی، ڈیلی کی بیس پہ اس میں 50,000 سے اوپر بڑے بیل ہیں جو وہ ذبح کیے جاتے ہیں اس کمپنی کے تحت، ان پہ کوئی بندہ اعتراض نہیں اٹھاتا۔ مسلمانوں کی قربانی پہ اعتراض کیوں ہے؟ صرف یہ وجہ ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کیا جانا ہے، جی بڑا ظلم ہوتا ہے، جانوروں کی جانیں لے لی جاتی ہیں۔ اب اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے کہ جانوروں سے محبت کس طرح کی جائے؟ یہ تو اتنا پیارا مذہب ہے، اس کی کوئی مثال نہیں لا کے دکھا سکتے۔ یہ تو مسلمانوں کی گردنیں اتارتے ہیں اور جانوروں کی ان کو حقوق کی پڑی ہے۔ اب دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے، ایک بنی اسرائیل کی عبادت گزار عورت، نیکوکار عورت ایک بلی کو باندھتی ہے، تو وہ بلی کو باندھنے کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنم میں چلی جائے گی۔ اب دیکھیں ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مسئلہ آیا، جی ایک اونٹ ہے جو وہ سرکش ہو گیا ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں جا کے معاملہ دیکھتا ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ کے پاس چلے گئے۔ اب اس کے پاس جب گئے تو وہ اپنی جیب کو حرکت دے رہا ہے، تو اس کی حرکت سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، وہ کچھ باتیں کر رہا ہے اور سرکار ایسے کان لگا کے سن رہے ہیں۔ تو بعد میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلاؤ اس کے مالک کو، فرمایا تیرا اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے کہ تو اس کو کھانا کم دیتا ہے، چارہ کم دیتا ہے اور بوجھ اس پہ زیادہ لادتا ہے۔ اسلام تو اس قدر جانوروں سے بھی جو ہے محبت کا درس دیتا ہے، جانوروں پہ ظلم کرنے والوں کے لیے اسلام میں اتنی سخت سزا دی گئی کہ بنی اسرائیل کی ایک عبادت گزار عورت جہنم میں چلی گئی۔ تو یہ جانوروں پہ ظلم نہیں ہے، جان دی بھی اللہ نے ہے اور قربان بھی ہم اللہ کی راہ پہ کرتے ہیں۔ اب یہی روشن خیال لوگ اپنے نفس کی تمنا کے لیے جنگلوں میں جاتے ہیں، جب باہر وزٹ کے لیے نکلتے ہیں، گھومنے کے لیے، انجوائے کے لیے، تو شکار کرتے ہیں۔ حلال جانور کو بھی انجوائمنٹ یعنی کہ ویسے ہی بغیر مقصد کے، بغیر ضرورت کے اس کو جو ہے اس کی جان کو ضائع کر دینا، فش کو شکار کرنے کے لیے ضائع کر دینا، اس کی جان لے لینی کہ جی میں شکار کر رہا ہوں، بس کھانا مقصد نہیں ہے، ضائع کرنا مقصد ہے، تو وہ بھی حرام ہے، حرام۔ اسلام نے تو اس قدر جانوروں کے حقوق رکھے ہیں۔ تو یہ جو قربانی کی جاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے جانور، اس کا فائدہ مسلمانوں کو ہوتا ہے، کھانا وہی کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں تو نہ خون جاتا ہے نہ گوشت جاتا ہے۔ تو قربانی کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو سنت ابراہیمی سے یہ بھی درس لینا چاہیے کہ اپنے نفس کو بھی قربان کرنا چاہیے۔
اپنی خواہشات کو بھی قربان کرنا چاہیے. نفس کو قربان کرنا کیا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ، نفس کہتا ہے سنت رسول نہ سجائیں، مگر اسلام کہتا ہے کہ سنت رسول سجائیں. تو اس طرح نفس کو ہر معاملے میں قربان کرنا چاہیے.